Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Rector, NUST, Lieutenant General Retired Engineer Javed Mahmood Bukhari Sahab Hilal-e-Imtiaz, Respected Excellency Mr. Mehmet Pachachi, Ambassador of the Republic of Turkey in Pakistan, distinguished guests from the industry, faculty members, officers, and my dear students. There is arrangement for people who don't understand English for translation in Urdu. It is always better I speak in my own language so that if this speech is telecast or goes to a broader audience, تو اردو سمجھنے والے لوگ ہمارے یہاں زیادہ ہیں. تو اس اجازت کے ساتھ میں سب سے پہلے تو اس بات کا ذکر کروں کہ نسٹ یونیورسٹی مجھے بہت ہر دل عزیز کیفیت میرے دل کے اندر رہتی ہے اس کے لیے، کیونکہ جس انداز سے جس ایکسلنس کی آپ کوشش کرتے ہیں تو وہ اس ایکسلنس کی ضرورت پاکستان میں شدید ہے، اور نمبرز کی بھی شدید ضرورت ہے. وہ الگ کوئی محفل ہوگی اس میں بات کروں گا، مگر جن آئیڈیلز کے ساتھ اور جس پاکستانیت کے ساتھ آپ یونیورسٹی کے طلباء کے اندر علم، ہنر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پاکستانیت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے اس وقت قوم کے لیے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات جو ہیں وہ بہت پرانے ہیں. میں سمجھتا ہوں دو ریجنز ہیں پاکستانی، جو پاکستان بنا تو جتنا عرصہ ہوا 70 سال سے زیادہ ہو گئے. دو ریجنز ایسے ہیں جن سے ہمارا تاریخی اور پرانا تعلق ہے. ایک حرمین شریفین سے 1400 سال سے زیادہ کا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ترکی سے بھی سینکڑوں سال پرانا تعلق ہے. لوگوں کو یاد نہیں رہتی باتیں. عثمانی سلطنت کے زمانے میں وہاں خلیفہ ہوتا تھا تو پاکستان اور ہندوستان کے اندر ایک موومنٹ چلا جن کو خلافت موومنٹ. جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی کو مختلف انداز سے اس کے حصے بکھرے کیے گئے اور جو ظلم وہاں پر ہوا، اس حوالے سے ہندوستانان پاک اس ریجن کے ہندوستان کے مسلمانوں کے ناٹ اونلی دیٹ، ہندوستان میں جب خلافت موومنٹ شروع ہوا تو وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو سب کا مل کر ایک موومنٹ تھا، مگر تعلقات اس سے بھی پہلے کے ہیں. اور اگر آپ تاریخ دیکھیں تو کراچی کے اندر ایک اسکول ہے سندھ مدرسہ. سندھ مدرسہ جن صاحب نے قائم کیا ان کا نام ہے حسن علی. اور حسن علی صاحب بڑے متاثر ہوئے جس اسکول میں قائد اعظم نے پڑھا. اب تو وہ یونیورسٹی ہے. تو حسن علی صاحب بہت ہی متاثر ہوئے علی گڑھ سے، اور علی گڑھ کے پیٹرن پر انہوں نے سوچا کہ یہاں مسلمانوں کی تعلیم کا انتظام نہیں ہے. تو آج بھی وہ بلڈنگ موجود ہے، سندھ مدرسہ اسکول انہوں نے شروع کیا. حسن علی صاحب کی پین اسلامک سوچ جو تھی وہ ایسی تھی کہ انہوں نے ترکیہ کے میں زلزلے اور کسی آفتوں کے اعتبار سے فنڈز جمع کیے. آج بھی ان کی رسیدیں موجود ہیں تاریخ کے ریکارڈز کے اندر. اور ان کو لقب ملا، ہمارے ترک بھائی جن القاب سے دوستوں کو اور جن کا کوآپریشن ہے یا چھوٹا احسان کرتے ہیں ان کو افندی کا لفظ دیتے ہیں. تو حسن علی صاحب حسن علی افندی کے نام سے اپنے خاندانی نام کے ساتھ انہوں نے افندی لگایا، اور ان کا خاندان آج بھی موجود ہے. مگر وہ 1880 اس زمانے کی وہ ہماری ترک پاکستان دوستی کی مثال ہے. صرف وہی نہیں، ایک اور نام آپ کو بتاؤں، سر حاجی عبداللہ ہارون، جنہوں نے ڈان اخبار بھی سیٹ اپ کیا، قائد اعظم کے بہت بڑے ساتھی تھے. تو رسیدیں اگر ترکیے کی تاریخ میں دیکھی جائیں تو ان کو بھی لقب دیا گیا ہے افندی عبداللہ، حاجی عبداللہ ہارون. پھر جن لوگوں نے یہ کام کیا تو ترکیے کی پہلی کونسلیٹ بنی کراچی میں، اسی میں یہ لوگ نامزد ہوئے. اس کے بعد پرماننٹ ایمبیسی بنی ہے 1912، اور اس زمانے کی بات ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں. تو ان کی اولاد حسن علی صاحب کے بیٹے شاید ان کو بنایا گیا ایمبیسڈر.
پھر اور کیا مجھے یاد آتا ہے کہ ایک جب ترکیے کی جنگ روس کے ساتھ ہوئی کریمیا وغیرہ کی لاس کے بعد، تو پاکستان سے خاص طور پر پشاور اور پنجاب سے ایک 25-30 لوگوں کا بڑا پرامننٹ انداز سے ایک گروپ گیا جو ان کے ساتھ لڑا بھی، ان کے ساتھ کھڑا ہوا، وہیں سیٹل ہو گئے بہت سارے۔ اس میں ایک پشاوری جینٹلمین تھے، نام میں بھول رہا ہوں، ایک پشاوری جینٹلمین تھے جو وہاں سیٹل ہو گئے، اور سیٹل ہونے کے بعد ان کی بڑی قدر کی ترکیہ کے بھائیوں نے کہ یہ تو آ کر ہمارے ساتھ انہوں نے ہمارے ملک کا دفاع کیا۔ عبد الرحمن پشاوری، ماشاء اللہ، تھینک یو ویری مچ۔ تو عبد الرحمن پشاوری کو ترکیہ نے عثمانی سلطنت کا ایمبیسڈر بھی کابل بنا کر بھیجا افغانستان میں۔ تو ہمارے تعلقات، میں اس وجہ سے آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ جب دوستی کا ذکر ہو تو ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو اس تاریخ کا بھی علم ہونا چاہیے۔ تو عبد الرحمن پشاوری became the ambassador and I think he died in Pakistan, I don't remember exactly, but tremendous level of love between us۔ اور جو لوگ ہم میں سے ترکیہ جاتے ہیں ان کو وہ چیز سڑکوں پر نظر آتی ہے۔ میرے پاس بھی بہت سارے انسیڈنٹس ہیں سنانے کے لیے کہ سڑک پر جو میرے ترک بھائی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ بہت عظیم سا ایک ٹریجر ہے جس کا اندازہ اور جس کی کیفیت کو بڑھانا چاہیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر